میں بال بنوانے ایسے سیلون پر جاتا جہاں لڑکیاں کام کیا کرتی تھیں۔ وہ سیلون بہت مہنگا تھا، وہاں شہر کے رئیس لوگ ہی اپنے بال بنوانے آتے تھے۔ میں کوئی رئیس تو نہیں تھا، مگر مجھے اپنے بالوں سے محبت بہت تھی، کیونکہ میں نے اپنے بال لڑکیوں کی طرح لمبے رکھے ہوئے تھے۔ سیلون میں لڑکیاں پینٹ شرٹ پہنے ہوتی تھیں، وہاں لڑکے بھی کام کرتے تھے، مگر میں ہمیشہ ایک ہی لڑکی سے بال بنواتا۔ وہ لڑکی بول نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ گونگی تھی، مگر اشاروں سے میری ہر بات سمجھ جاتی، اور وہ اپنے کام کی اتنی ماہر تھی کہ اس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں ہر 15 دن بعد ایک چکر سیلون پر ضرور لگاتا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ جاتی۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ نہیں تھی، تقریباً 16 یا 17 سال ہوگی۔ مجھے کب اس لڑکی سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ حیرت تو یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ایک بار میں نے سیلون کے مالک سے چھپ کر اسے ایک روکا دیا جس پر لکھا تھا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، آج شام 7 بجے میں تمہارا چائنا ریسٹورنٹ پر انتظار کروں گا۔ پھر کیا تھا، شاید وہ لڑکی بھی اسی انتظار میں تھی۔ ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں، میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا اور اب شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے پرپوز کیا تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے میری محبت کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ وہ لڑکی گونگی تھی، مگر مجھے اس سے اس قسم کی محبت ہوئی کہ میں بھول ہی گیا کہ وہ گونگی ہے، مطلب مجھے اس کے گونگے پن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ والدین کا اکلوتا ہونے کی بنا پر مجھے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا ہوں، مجھے گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، گھر بھی میرا اپنا ہے، اور گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ پھر جب اس نے شادی کے لیے ہاں کی تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے اشاروں میں اپنے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اور مجبوری میں یہ جاب کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں چند دنوں میں ہی تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا اور پھر تمہیں یہ جاب نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے گھر آ کر اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے جلدی ہی منا لیا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی گونگی ہے۔ پھر چند دن کے بعد جب ماں اس لڑکی کے گھر جانے لگی تو میں نے ماں کو یہ بات بھی بتا دی کہ وہ لڑکی گونگی ہے، تاکہ وہاں جا کر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس وقت میری ماں نے بہت اعتراض کیا کہ میں تمہاری شادی ایک گونگی لڑکی سے ہرگز نہیں کروں گی، مگر پھر میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ اس رشتے پر راضی ہو چکی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے معصوم چہرے سے بے پناہ محبت تھی، اسی لیے زیادہ لمبی تاریخ طے نہیں کی، بلکہ تھوڑے ہی دنوں بعد شادی ہو گئی۔ میں خوش تھا کیونکہ میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے کسی ایسی لڑکی کو سہارا دیا ہے جو یہ خوبی سے محروم ہے۔ شادی کے بعد میں نے اس کی جاب بھی چھڑوا دی تھی کہ جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولنے کے قابل تو وہ تھی نہیں، لیکن اشاروں سے کچھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں صبح آفس کے لیے نکلنے لگا تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے کہ جب تم آفس چلے جاتے ہو تمہاری بیوی سے شبنم کا بھائی ملنے آتا ہے، اور پھر جب وہ جاتا ہے تو تمہاری بیوی اپنا عروسی لباس زیب تن کرتی ہے اور تمہارے کمرے میں موجود اٹیچ باتھ میں چلی جاتی ہے، اور پھر پورا دن ہی وہاں سے باہر نہیں نکلتی۔ میں امی کی یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ امی میری طرف دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ عامر، میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے کیا؟ ارے میری پیاری امی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساس بہو کا جھگڑا تو ازلی ہے، اور ساس کسی نہ کسی طرح سے ایسے مسائل پیدا کرتی ہی رہتی ہے، لیکن آج آپ نے جو بہو کے ساتھ دشمنی نکالی ہے وہ سب سے الگ ہے۔ امی، اب آپ اس کے غسل خانے جانے پر بھی اعتراض کریں گی؟ امی کیسی باتیں کرتی ہیں عامر، تم نے آج تو میری باتوں کو مذاق میں اڑا دیا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا تو ایک دن تم خود بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے امی کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے جھٹ سے نکال دیا۔ دفتر میں جا کر میں بھول ہی گیا کہ امی نے مجھ سے کیا بات کی تھی۔ جیسے ہی دن کے 12 بجے تو میں نے سوچا کہ امی کو کال کر کے گھر کے حالات تو جان لوں، کیونکہ بیوی کو تو کال ملانے کا فائدہ ہی نہیں تھا، وہ کون سا کوئی بات کر سکتی تھی۔ جیسے میں نے کال ملائی تو آگے سے امی کی روتی ہوئی آواز نے میرے کانوں کے پردوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کاش میں یہ سب کچھ نہ ہی سنتا۔ امی کہہ رہی تھی، شبنم تمہارے جاتے ہی اٹھ گئی تھی اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا،
तुम्हारी बीवी आज फिर अरूसी लिबास लेकर जब गुस्सा खाने में जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे ही उसके कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो ये सुनकर मेरे पैर ही जमीन पर जम गए कि तुम्हारे कमरे से किसी मर्द के बोलने की बराबर आवाजें आ रही थीं, जबकि आज तो उसका भाई भी नहीं आया था। अब बीवी तुम्हारी तो गूंगी है, इसलिए वो आगे से क्या बोलती, बस उसी मर्द की ही आवाजें आती जा रही थीं। मुझे कुछ ज्यादा तो समझ नहीं आया, लेकिन वो बार बार शबनम का ही नाम ले रहा था। मैंने अम्मी की ये बातें सुनी तो सोच में पड़ गया कि वो बेचारी तो एक बेजुबान है, दूसरा मेरी माँ कैसे कैसे उस पर इल्जाम लगा रही है। मैं समझ गया कि माँ ने उस वक्त मेरी खुशी जानकर मेरी शादी उस लड़की से कर दी थी और अब जान छुड़वाने के लिए कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। उफ मेरे खुदाया, मैं कहाँ जाऊं। मैं दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। आज तो घर जाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं दफ्तर में ही बैठा रहा। जब सारा दफ्तर खाली हो गया तो बॉस बाहर निकले और कहने लगे कि आमिर, चलो तुमने आज ऑफिस में ही सोना है क्या। तब मैं उनके साथ ऑफिस से बाहर आ गया। घर पहुंचते ही जो कुछ मैंने देखा वो मेरी हैरत के लिए काफी था कि अम्मा और शबनम एक ही प्लेट में खाना खा रही हैं। मैंने अम्मा से निगाहों में ही कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। मैंने सबके साथ बड़े ही सुकून से माहौल में खाना खाया। रात को शबनम को अपने लफ्जों में घर में रहने के तौर तरीके समझाने की कोशिश की। वो किसी भी आम इंसान की तरह मेरी सारी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। मैं खुश हो गया और मुतमईन होकर सो गया। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो घर में कोई हंगामा बरपा था। मेरी बड़ी बहन और उनके मियाँ आए हुए थे और मेरे बहनोई ऊंची आवाज में बोल रहे थे। मुझे लगा कि शायद उन दोनों में कोई झगड़ा हो गया है, क्योंकि शादी के 10 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक मेरी बहन बे औलाद थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ लपका। बहनोई मेरी बीवी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और साथ में कह रहे थे कि ये लड़की बोल सकती है, क्योंकि मैं इस लड़की से पहले एक शॉपिंग मॉल में मिला था। मेरी उस लड़की से टक्कर हो गई तो मेरी इस हरकत पर ये बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गई थी। इसने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। मैंने काफी माफी तलाफी भी की, लेकिन ये कहाँ चुप होने वाली थी। मैंने भाई को समझाया कि ये वो लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि शबनम बोलती नहीं है। अरे ये तो गूंगी है, लेकिन भाई इस बात पर बाजिद थे कि ये वही लड़की है और वो इसे अच्छी तरह से उस दिन मॉल में पहचान चुके थे। मेरी बीवी ने ये सारी बातें सुनी तो रोने लग गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया तो वो रोई जा रही थी। खैर बड़ी ही मुश्किल से बहनोई को समझा बुझा कर उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की और आखिरकार वो काफी देर के बाद मान भी गए कि हो सकता है ये कोई और लड़की हो, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। बहनोई शाम तक अपने घर वापस चले गए। शबनम खाना भी बहुत ही अच्छा बनाती थी। मैं तो उसके हाथों के जायके से बहुत ही मायूस हो चुका था। कहीं भी जाकर उसके खानों की तारीफ करता रहता। एक दफा हमारे किसी अजीज की हमारे घर में दावत थी। वो बाहर से आए थे तो अम्मी ने उन्हें अपने घर दावत पर बुलाया था। तब शबनम ने सारा खाना खुद बनाकर खानदान वालों के दिल जीत लिए थे और हम में इस तरह रच बस गई थी कि लगता ही नहीं था कि वो किसी गैर फैमिली से आई है। कुछ दिन बाद मेरे चचा के आखिरी बेटे की शादी थी। हम सब ने बहुत ही ज्यादा शॉपिंग की। मैंने शबनम से कहा कि वो भी जी भर के शॉपिंग करे, लेकिन उसने सारे जोड़े ही सुर्ख बनाए थे। शायद उसको सुर्ख रंग ही पसंद था। जब बारात जाने के लिए तैयार हो गई तो हम लोग भी साथ शामिल हो गए। जो ही हम चचा के घर गए तो शबनम कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने चचा के घर में हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई। आखिरकार मुझे किसी ने बताया कि वो तो अपने घर गई है। मैं हैरान था कि वो घर क्यों गई है। खैर मैं भी उसके पीछे ही घर की तरफ चल पड़ा। चचा के घर से हमारे घर का फासला कुछ कम ही था। जैसे ही मैं घर की तरफ गया, फौरन से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो शबनम मुझे वॉशरूम में ही महसूस हुई, क्योंकि पानी गिरने की आवाजें बार बार आ रही थी। मैं वहीं पर ही बाहर ही बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं निकली तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं उठकर वॉशरूम तक गया और जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दरवाजे को जोर से पीछे की जानिब धकेला। मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी कि शबनम वॉशरूम में नहीं थी
اس کے کپڑے تو وہیں پر پڑے ہوئے تھے، وہ سارے کپڑے بہت ہی گیلے تھے۔ اس کے لباس کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، لیکن محبتوں میں شک کہاں ہوتے ہیں۔ ابھی میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی شبنم میرے پیچھے سے کہیں سے آئی اور آ کر اشاروں میں کہنے لگی کہ چلیں اب چچا کے گھر۔ میں اسے کیا جواب دیتا، کیونکہ میرے تو اپنے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی ہی رہی اور میں بار بار غسل خانے کی طرف۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ میں جب کمرے میں موجود تھا اور پھر غسل خانے کا ایک ہی دروازہ ہے، تو شبنم پھر کیسے وہاں سے نکلی اور پھر اچانک سے میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں انہی سوچوں میں مصروف تھا کہ چچا کی کال آ گئی اور وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے شبنم کو جلدی سے ساتھ لیا اور چچا کی طرف چل پڑے۔ شادی بڑے ہی اچھے طریقے سے سر انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ چکے تھے، لیکن اماں کو چچی نے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ اب ہم گھر میں دو ہی لوگ تھے، میری بیوی اور میں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اب کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا، کاش شبنم بھی بولنے کے قابل ہوتی، شاید میں اس بات کی دل سے دعا بھی مانگتا تھا۔ ایک دن اماں جب گھر واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ کسی روز اپنے چچا کی فیملی کو بلائیں گے اور ان کی دعوت بھی کرنی ہے۔ ان کے بیٹے کی نئی نئی شادی جو ہوئی ہے، شبنم نے کبھی بھی کسی بھی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس بار بھی اس نے بہترین کھانے بنائے اور خوب تعریفیں سمیٹی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک دن اماں شبنم سے کہنے لگی کہ مجھ کو پوتے کی خوشخبری کب سناؤ گی۔ اب یہ بات میرے سامنے ہی ہوئی تھی اور شبنم نے اس بات پر رو رو کر سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ امی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اگر تمہیں ابھی اولاد نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ عرصے بعد بچہ پیدا کر لیں گے۔ میری اس بات سے وہ کچھ مطمئن تو ہو گئی، لیکن اب وہ پہلے جیسی شبنم نہیں رہی تھی۔ میں اس بات پر کچھ پریشان تو ہوا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ اب مجھے خود ہی بچے کی چاہت بہت زیادہ ستانے لگی تھی۔ ایک دن میں نے دفتر سے چھٹی کر لی، کیونکہ اماں کو آئے دن ایک ہی بات پر اعتراض تھا کہ بہو ایک ہی مخصوص وقت پہ واش روم میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور اندر سے کسی مرد کی آوازیں آتی ہیں۔ میں یہ سن سن کر اب پریشان رہنے لگا تھا۔ سوچا کیوں نہ آج کے دن اماں کے اس وہم کو دور ہی کر دوں۔ میں شبنم سے پہلے ہی جاگ گیا تھا، البتہ وہ اپنی روٹین کے مطابق سوئی ہوئی تھی۔ میں پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے شبنم کو یہی بات بتانے کی کوشش کی کہ جیسے میں ابھی سویا ہوا ہوں۔ شبنم 9 بجے اٹھی اور اٹھتے ہی پہلے کپڑوں والی الماری کے پاس گئی اور پھر سے اس نے وہی اپنا عروسی لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ اس کے واش روم میں جانے سے پہلے میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، شاید وہ روتی رہی ہے۔ میرا دل تو اس وقت کافی ہی بے چین ہوا، لیکن میں نے اس لمحے خود پہ قابو پایا اور اس کی تمام حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ عروسی لباس لے کر جیسے ہی واش روم میں گھسی تو اس نے جاتے ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن شبنم واپس نہیں آئی۔ اب 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ میں پریشان ہو چکا تھا، نہ تو اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی کسی اور حرکت کی، بس سسکیوں میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے واش روم کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں کچھ اور قریب ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اندر شبنم کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ مجھے اندر سے ایک مرد اور اپنی بیوی کی آواز آئی تھی، جبکہ میری بیوی تو گونگی تھی۔ اب تو غیرت کا ہی مسئلہ تھا۔ میں واش روم کی دیوار پر بنی کھڑکی کے اوپر چڑھ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا، لیکن اندر واش روم کے منظر نے میرے پیروں تلے سے ساری کی ساری زمین ہی کھینچ لی تھی۔ میں نے جو کچھ اندر دیکھا یہ کسی بھی صورت میں میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ شبنم اندر غسل خانے کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی سرخ لباس نہیں تھا۔ وہ یہاں جس مرد سے باتیں کر رہی تھی وہ بھی اب یہاں نہیں تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے چیختے ہوئے شبنم سے پوچھا کہ تم تو بول سکتی ہو، پھر یہ گونگے بننے والا ناٹک کیوں کیا؟ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی میں آج پہلی بار اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ سوکھے پتے کی مانند مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں اسے وہاں سے کھینچ کر کمرے میں لے آیا اور اس سے کہا کہ تمہارا عروسی لباس کہاں ہے؟ یہ تم لباس روزانہ ساتھ لے کر جاتی ہو، لیکن اب تو وہاں پر کوئی لباس نہیں تھا۔ میں اسے گرجدار آواز کے ساتھ پوچھ رہا تھا
और वो मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम कोई मुनासिब लिबास पहनो, मैं अभी अम्मा को यहाँ लेकर आता हूँ। तो वो मुझे रोजाना ही तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ कहती थी, लेकिन मैं ही उनकी किसी बात पर तवज्जो नहीं देता था। और मुझे ये भी जल्दी बताओ कि वो बदबख्त कहाँ है जिसके साथ तुम इस वॉशरूम में बैठकर बातें करती हो। अरे वो बदबख्त औरत, किस चीज की कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम ये सब कुछ कर रही थी। शबनम मुसलसल रोई जा रही थी, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी। मैंने उसे कई दफा मोहब्बत से कहा कि मुझे हकीकत से आगाह कर दो, वरना इस बात का नतीजा बहुत ही बुरा होगा, लेकिन वो यही समझती रही कि जिस तरह से अपने मासूम चेहरे से उसने मुझे फंसा लिया था, आज भी वो ऐसे ही मुझे पागल बना देगी। तो ये उसकी भूल थी। मैंने उसे फिर से पूछा कि तुम गूंगी नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद अपनी इन आंखों से बोलते हुए देखा है। तुम वाकई वॉशरूम में बोल रही थी। अब बताओ, किस बात का तुम ये नाटक करके मेरे मासूम दिल से खेल रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन जब तक मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख नहीं लेता और अपने कानों से सुन नहीं लेता, मैं इसे हरगिज भी कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं दिल में फैसला कर चुका था। शबनम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई और वो मेरे सब्र को बहुत ही ज्यादा आजमा रही थी। मैंने उसे खींचकर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो बेड के किनारे के साथ जा लगी। मुझे इल्म नहीं था कि उसका खून निकला या नहीं, लेकिन वो दर्द से करा जरूर रही थी। लेकिन आज मेरे ऊपर रत्ती बराबर भी असर नहीं हो रहा था। शबनम, अगर तुम चाहती हो कि इस घर से खैरो आफियत से जाओ, तो आज मुझे बता दो कि वो कौन है और अभी इस वक्त कहाँ है। शबनम नहीं बोली। मैंने उसी कमरे से चीख कर अम्मा को बुलाया। एकदम इस कदर चीख पर मेरी माँ डर से गई थी और भागती हुई मेरे कमरे में आ गई। शबनम को इस हालत में देखा तो एकदम से घबरा गई और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, क्या तुम इसको मार कर ही छोड़ोगे? अम्मा, ये जब तक सच नहीं बोलेगी, मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा और ना ही इसे छोड़ूंगा। यहाँ अपने हाथों से जहन्नुम रसीद करूंगा। अम्मा मेरे गुस्से से बाखूबी आगाह थी, इसलिए शबनम के पास खुद गई और उससे पूछने लगी कि जो कुछ वो कह रहा है मान क्यों नहीं लेती हो, उसे सब सच क्यों नहीं बता रही हो, क्यों अपनी जान की दुश्मन बन चुकी हो। शबनम ने एक नजर मुझे देखा और फिर अगले ही लम्हे उसने एक दफा फिर से चुप साध ली। शबनम, अगर तुमने मुझे सब हकीकत ना बताई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी इस बात से अम्मा मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी कि हमारे पूरे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा। अपने अल्फाज वापस लो और इस बेजुबान से आराम और मोहब्बत से बात करो। अम्मा, ये बेजुबान नहीं है, बल्कि ये सब कुछ बोलना जानती है। शबनम, मैं तुम्हें वाकई तलाक दे दूंगा, मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोलने लगी। उसकी आवाज सुनकर मेरी माँ और मैं हैरान खड़े थे, मगर जब उसने अपनी कहानी सुनाई, सच में वो बड़ी दुख भरी कहानी थी, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मेरी अम्मी जिस घर में ब्याह कर आई, वहाँ पर बहुओं के बोलने का बिल्कुल भी रिवाज नहीं था। असल में मेरी माँ की सास यानी मेरी दादी अम्मा बहुत सख्त औरत थी। उनके सामने उनकी जो बहुत ज्यादा बोलती, उसकी जुबान काट दी जाती और फिर यही कहा जाता कि बहू की जुबान ही नहीं है, बेचारी गूंगी है। वक्त गुजरता गया, लेकिन हमारे खानदान में बहू के बोलने पर हमेशा से ही इतराज किया जाता था। मेरी दादी पूरे खानदान में एक जालिम औरत जानी चाहती थी। यही वजह थी कि जब एक दफा शादी की तकरीब में मेरी अम्मी ने एक लिबास लेने की फरमाइश की, तो दादी को अम्मी की इस फरमाइश पर बहुत गुस्सा आ गया और बोली कि अच्छा, तो अब तुझे भी जुबान लग गई है। जबकि मेरी माँ उनके सामने कभी नहीं बोली थी, आज पहली बार उन्होंने कोई फरमाइश की थी और फिर मेरी दादी ने इस बात को लेकर घर में इतना बड़ा झगड़ा खड़ा किया। मेरे अब्बा ने गरम छुरी लगाकर मेरी माँ की जुबान जला दी थी और इस कदर जला दी कि फिर अम्मा कभी भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। मेरी पैदाइश हुई और फिर मेरे भाई की पैदाइश हुई। हम दोनों बहन भाई बिल्कुल ठीक थे, मगर माँ ने सबको कहा कि ये दोनों गूंगे पैदा हुए हैं। उन्हें डर था कि हमारे साथ भी वही सब कुछ ना हो जो उनके साथ हुआ था। मैं जब भी बोलने लगती तो माँ मुझे चुप करा देती और सबसे छुपा कर रखती। जब बड़ी हुई तो माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं भी सबके सामने गूंगी होने की एक्टिंग करती। सबने यही समझ लिया कि शबनम गूंगी है। दादी की वफात के बाद हमारे घर पर हमारी फूफो का राज हो गया और वो मेरे गूंगे होने पर बेहद खुश होती थी।
پھر میرا بھائی جب مجھ سے باتیں کرتا تو میں اس کی ساری باتیں ایک کیسٹ میں ریکارڈ کرتی جاتی اور پھر تنہائی میں اکثر سنتی رہتی تھی۔ پھر مجھے گونگوں کے اسکول میں ڈالا گیا۔ میری زبان پر لگنے والا زنگ بہت ہی زیادہ ہو چکا تھا۔ میں کبھی بھی نہیں بولتی تھی سوائے تنہائی کے علاوہ۔ پھر جب میں نے سیلون پر ملازمت شروع کی تو وہاں میں نے عامر کو دیکھا۔ مجھے ان کو دیکھتے ہی ان سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ اب میری طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے میں نے گونگے پن کا ہی ڈرامہ کیا، جس کی بنا پر عامر میری محبت میں گرفتار ہو مجھ سے محبت کرنے لگ گیا۔ پھر جب میں یہاں پر بہو بن کر آئی تو پہلے ہی دن مجھے تمہاری ماں نے یہ کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو بیوقوف بنایا ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی ہوشیاری کی تو یا میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے گونگے ہونے کا ہی ڈرامہ کیے رکھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پوری دنیا میں مجھے 3 لوگوں سے عشق ہے، ایک میری ماں، دوسرا میرا بھائی اور تیسرا میرا شوہر۔ میں ان تینوں سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ باقی رہ گیا اس مردانہ آواز کا تعلق، تو وہ میرے بھائی کی آواز ہے جو میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ میں واش روم میں جا کر اس لیے سنتی ہوں کہ کہیں کمرے میں تمہاری امی سن نہ لیں۔ پہلے بھی وہ مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھتی ہیں۔ ابھی شبنم اپنی بات کو مزید آگے لے کر جا رہی تھی کہ میں نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ تو یہ بتاؤ کہ ہم کیسے مان لیں کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو وہ بالکل سچ ہے؟ ابھی شبنم اس کا کوئی مناسب سا جواب تلاش کر رہی تھی کہ اچانک بیرونی دروازے سے کوئی گھر میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ دروازے پر میری ساس اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا۔ شبنم نے ان دونوں کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے ان سے جا لپٹی۔ وہ اونچی آواز میں روتی ہی جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی ماں کا چہرہ بھی چومتی جا رہی تھی۔ میری ساس میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کرنے لگی، ڈھیروں دعائیں بھی دی۔ جب وہ لڑکا بولا تو اس کی آواز کیسٹ میں موجود آواز جیسی تھی۔ پھر میری بیوی نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مجھے اپنی ماں کی زبان دکھائی۔ آج بھی ان کی زبان پر جلنے کی وجہ سے نشان تھے۔ شادی کے وقت ہم نے ان باتوں پر غور نہیں کیا کیونکہ سب کچھ شبنم کی پھپھو نے طے کیا تھا اور کہا تھا کہ شبنم کی ماں بھی گونگی ہے، وہ بات نہیں کر سکتی۔ اب میرے دل میں ہر طرح کی نفرت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت شبنم سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ میں نے سب کے سامنے شبنم سے معافی کے لیے ہاتھ جوڑے اور اس محبت کی دیوی نے میرے دونوں ہاتھ کھول کر کہا کہ آپ تو میرے محبتوں کے اسیر ہیں، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ میری ماں بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میری بیوی بھی اب بول سکے گی۔